السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کے رکوع نمبر 2 اور 3 میں شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا چوتھا حصہ آج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان یہ قسمیں کھاتا ہے کہ میں آپ کے بندوں کی طرف چاروں طرفوں سے آؤں گا۔ تو ہمیں لاسٹ آڈیو میں یہ جانا تھا کہ من بین ایدیہم سے کیا مراد ہے، کہ وہ سامنے سے کیسے حملہ کرتا ہے۔ اس آڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے وہ من خلفہم سے کیا مراد ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ وہ من خلفہم سے مراد انسان کا ماضی اور اس کی ہسٹری ہوتی ہے۔ پھر اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کے ماضی کا اس کے مستقبل اور اس کے حال پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ اثر بہت مثبت بھی ہوتا ہے، جیسے کہ انسان بعض اوقات اپنے ماضی کو دیکھتا ہے تو وہ بہت سے لحاظ سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ مالی لحاظ سے ہو، چاہے وہ علمی لحاظ سے ہو، چاہے وہ رشتوں کے لحاظ سے ہو، اخلاقی لحاظ سے ہو، تو وہ اپنے آپ کو بڑا بہتر محسوس کرتا ہے کہ بہت کچھ ایسا میرے پاس اب ہے جو ماضی میں نہیں تھا۔ وہ شعور جو مجھے اب حاصل ہے، وہ تعلق جو مجھے اب حاصل ہیں، اور وہ جو حیثیت اور مقام مجھے اب معاشرے میں حاصل ہے پہلے نہیں تھا، تو یہ کیفیت تو انسان کے اندر ایک شکر پیدا کرتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماضی کے ہی بہت سارے واقعات اور حالات کو شیطان استعمال کر کے انسان کو بہت نگیٹو بھی کر دیتا ہے۔ اس کا ایک انداز اس طرح سے بھی ہے جو اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انسان ماضی میں بہت اچھا ہو، مالی لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، اللہ کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے، کام کے لحاظ سے۔ پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ سب کچھ نہ کر سک رہا ہو جو کہ وہ ماضی میں کرتا تھا۔ مثلاً جیسے اکثر انسان یہ کہتا ہے کہ یا پہلے تو میں بہت اچھی نمازیں پڑھ لیتا تھا، مگر اب وہ نمازیں مجھے نصیب نہیں ہو رہی۔ پہلے میرا دعاؤں میں اللہ سے ایسا تعلق بن جاتا تھا، اب مجھے وہ تعلق نصیب نہیں ہو رہا۔ اور عموماً یہ چیزیں جو ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں وہ خاص طور پہ خواتین کی زندگی میں ہوتی ہیں کہ جب وہ ماں باپ کے گھروں میں ہوتی ہیں یا اپنی علمی دنیا میں ہوتی ہیں تو بہت سارے کام ان سے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آ کے وہ پریکٹیکل لائف میں جاتی ہیں تو ذمہ داریوں کی وجہ سے بہت کچھ نہیں بھی کر پاتی ہیں۔ تو جب وہ علم کا راستہ چھوٹ جاتا ہے یا وہ کم ہو جاتا ہے یا عبادات میں کچھ کمی آ جاتی ہے، اسی چیز کو انسان جو ہے وہ نیگیٹو یوز کر دیتا ہے، اور پھر ان کو یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اب تمہارا اللہ کے ہاں وہ مقام نہیں رہا، اب تمہیں اللہ سے وہ تعلق نصیب نہیں رہا، اب تمہیں دعاؤں میں وہ لذت حلاوت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ پہلے تم کتنا کام کرتے تھے، دین کی کتنی خدمت کرتے تھے، اور اب تم سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا انسان اپنے آپ کو پھر کم حیثیت سمجھنے شروع ہو جاتا ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ کی نظروں میں اب میں وہ نہیں رہا، اس لیے میرے ساتھ سب کچھ ایسا ہو رہا ہے۔ پھر شیطان ہمارے ساتھ جو ایک اور کھیل کھیلتا ہے وہ یہ بھی کرتا ہے کہ کمپیریزن کرواتا ہے کہ میں آج کہاں ہوں اور میرا ساتھی کہاں ہے۔ تو ہمیں بعض اوقات نظر آتا ہے کہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ شاید ہم سے بہت آگے چلے گئے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے اوپر اللہ کا بہت فضل ہے، اس وجہ سے وہ بہت آگے چلے گئے اور ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو شروع میں تو انسان اپنے آپ کو کوستا ہے، اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے، احساس کمتری کا شکار بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ شیطان انسان سے وہی کرواتا ہے جو اس نے خود کیا تھا۔ اس نے اللہ پاک سے کہا تھا بما اغویتنی، کہ اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، میری جنت سے نکلنے کی وجہ آپ ہے۔ پھر یہی انسان سے بھی کرواتا ہے کہ پھر انسان اپنے حالات کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو ٹھہراتا ہے کہ اللہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ تو وہ انداز تھا جو اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا ماضی اچھا گزرا ہے اور اگر آپ کا حال کسی بھی طریقے سے اس سے کچھ پیچھے یا کم ہے تو شیطان اس چیز کو نیگیٹو بنا کے انسان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے اور اللہ پاک کی ذات سے متنفر کر دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان کا ماضی ہی تلخ ہو اور وہ زندگی میں کچھ محرومیاں لے کے دنیا میں آیا ہو تو وہ ان محرومیوں کو اور ان تلخیوں کو بہت بڑا جواز بنا کے اللہ کی ذات سے مایوس کر دیتا ہے۔ مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر ایک بچہ یتیم پیدا ہوا ہے یا وہ غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہے، یا پھر یہ کہ وہ کسی اچھے ادارے میں تعلیم نہیں حاصل کر سکا، یا اس کا کسی اچھی جگہ پہ رشتہ نہیں ہو سکا، یا نوکری نہیں مل سکی، جو وہ تمام معاملات جسے انسان کمی سمجھتا ہے اپنی زندگی کی محرومی سمجھتا ہے، تو وہ ان سب چیزوں کا الزام کس کو دیتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، یہ حالات اللہ نے مجھے دیے ہیں، مجھے اللہ نے غریب پیدا کیا، مجھے اللہ نے یتیم پیدا کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے معذور پیدا کیا۔ یہاں پر اہل علم جو ہے وہ بڑا اہم نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تمام حالات یا محرومیاں جس کو انسان جواز بناتا ہے اپنی ناکامی کا، اگر وہ دیکھا جائے تو انبیاء علیہ السلام بھی وہی حالات فیس کرتے ہیں۔ سب سے بڑی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آتی ہے کہ آپ علیہ السلام کا یتیم پیدا ہونا، پھر وہ تمام ہستیاں جنہوں نے چاہا کہ وہ آپ علیہ السلام کی پرورش کریں، ایک کے بعد ایک کا آپ علیہ السلام کی زندگی سے چلے جانا، یہاں تک کہ دادا چلے جاتے ہیں، چچا چلے جاتے ہیں، اتنی محبت کرنے والی ہمدرد بیوی آپ کو ملتی ہے وہ آپ کی زندگی سے چلی جاتی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہت بڑا غم جسے ہمارا معاشرہ ایک بہت بڑا غم سمجھتا ہے کہ بیٹا نہیں تھا، بیٹے کا نہ ہونا۔ 4 بیٹیوں میں سے 3 کے بارے میں یہی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہی دنیا سے چلی گئی تھیں۔
پھر آپ علیہ السلام کو تو کوئی ایسا ماحول نہیں ملا تھا کہ آپ نے کوئی تعلیمی سلسلہ جاری رکھا ہو، بلکہ حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں 8 سال کا تھا اور میں مکہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں پھرتا تھا بکریوں کو چراتا ہوا۔ پھر اپنی سوسائٹی کا خلاف ہو جانا، اپنے ہی وطن کو چھوڑ دینا، اپنی ہی زندگی میں اپنے بہت سارے پیاروں کی جدائی کو دیکھنا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی آنے والی نسل کے بارے میں ہی اپنی زندگی میں یہ پتہ چل جانا کہ آنے والا وقت ان کے لیے ایک بہت بڑی شہادت لے کے آ رہا ہے، ایک بہت بڑی قربانی لے کر آ رہا ہے۔ یہی وہ سارے غم ہیں جسے انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری زندگی کی بہت بڑی محرومی ہے۔ ہر نبی کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ نبوت کے گھرانے سے، یعقوب علیہ السلام جیسے باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں اور پردیس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے اپنے والد ہی جو ہے وہ گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، عین جوانی میں جب آپ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو وہ تو آپ کو گھر سے باہر نکال رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں، نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے ہی ہیں جو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں یہی غم نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور انہونا غم نہیں ہوتا جسے انسان اپنی زندگی کی محرومی کہتا ہے۔ لیکن بجائے یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے معاشرے کے کرمنل بن جاتے ہیں اور بہت بڑی نیگیٹو پرسنالٹیز لے کے ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ہم انبیاء علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو معاشرے کی سب سے بہترین ہستیاں بن کے سامنے آتی ہیں اور بہت پازیٹیو کریکٹر کے ساتھ جو ہیں وہ نہ کہ صرف اپنی ذات بلکہ لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اہل علم بیان کرتے ہیں کہ یہ تمام محرومیاں ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ جو کہ انسان کی ناکامی کا جواز بن سکیں، بلکہ شاید ممکن ہے کہ یہی محرومیاں انسان کو زندگی میں بہت آگے لے جانے کا باعث بنتی ہیں۔ اور ہم ایسا دیکھتے بھی ہیں کہ بہت سارے یتیم بچے بعض اوقات زندگی میں بہت قابل بن جاتے ہیں، بہت بڑے مقام پہ چلے جاتے ہیں۔ جو انسان اپنی زندگی میں جتنا زیادہ محرومیوں کو دیکھتا ہے وہ کل معاشرے میں اتنا ہی زیادہ افیکٹو انسان بن کر بھی آتا ہے۔ عین ممکن ہے ایسی بات، لیکن کچھ کمزور لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان انہی حالات کو جواز بناتا ہے اور اس کے دل میں مایوسی ڈال دیتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نظر میں محبوب ہوتے یا تمہارا کوئی مقام ہوتا تو اللہ تمہیں ایسے حالات کیوں دیتا۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماضی سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ اسی بات کو ایک اور انداز میں لیتے ہیں کہ جیسے ماضی میں اگر انسان گناہ کی زندگی میں مبتلا ہوتا ہے تو شیطان دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ کون سا ایسا گناہ ہے جو تم نے نہیں کیا، اب کون سی توبہ باقی رہ گئی ہے، اب کس منہ سے نیک بنو گے، یہی تمہارے ماحول، تمہاری فیملی والے لوگ تمہیں جانتے ہیں کہ تم کیا تھے، اور اب تم نیک بننا بھی چاہو گے تو تمہاری نیکی کو کون قبول کرے گا۔ یہاں پر اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اسی معاملے کو ایک اور انداز سے دیکھا جائے کہ اگر کوئی انسان ہمت کر کے یہ ارادہ کر ہی لیتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ماضی کے گناہوں سے نکالنا ہے اور میں نے اپنی پچھلی زندگی کی تلافی کرنی ہے، تو تب شیطان ایک نئے انداز میں آ جاتا ہے۔ مثلا اگر میں کسی بری صحبت کو چھوڑنا چاہتی ہوں، کسی برے دوست کو چھوڑنا چاہتی ہوں، کسی بری عادت کو چھوڑنا چاہتی ہوں، تو میں اگر کچھ دن یہ عمل کر لوں گی اپنے اوپر جبر کر کے، تو وہ میرے سامنے آ کے اب یہ کہے گا، خاص طور پہ یہ معاملہ جو ہوتا ہے نشے کے معاملے میں، شراب پینے والوں کے ساتھ بہت ہوتا ہے کہ تھوڑی سی پی لو، زیادہ پینا تو تم نے چھوڑ ہی دی ہے۔ اگر کوئی بے حیا کے کاموں سے توبہ کرتا ہے تو وہ کہے گا چلو بڑا غلط کام نہ کرنا، بات کر لینے میں کیا حرج ہے، دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ جیسا کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کل ممنوع مطلوب، کہ جس چیز سے منع کیا جاتا ہے اسی کا شوق زیادہ دل میں آتا ہے، اسی کا خیال بھی زیادہ دل میں آتا ہے، کیونکہ یہ بھی شیطان کی طرف سے ایک حربہ ہوتا ہے۔ اور پھر وہ حربہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے گناہ ایک چھوٹے سے خیال کی صورت میں آتا ہے، پھر وہ ایک چھوٹے سے قدم کی صورت میں آتا ہے۔ شیطان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کتنا سلو پروسیس ہے، بس اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس سے یہ گناہ کروانا ہے، چاہے جتنا مرضی ٹائم لگے، چاہے انسان کتنا ہی سلو موشن میں کیوں نہ آئے۔ اسی بات کو اہل علم بڑے اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جس درخت سے منع کیا گیا تھا کہ آپ نے اس سے نہیں کھانا ہے، تو وہ کوئی جنت میں ایک درخت تو نہیں تھا، بلکہ جنت کو جنت کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں درخت ہیں، سبزہ بہت زیادہ تعداد میں ہے۔ تو اگر اس ایک خاص درخت تک آدم علیہ السلام کو لے جانے میں اور اس درخت سے کھلوانے میں شیطان نے کتنے جتن کیے ہوں گے، کتنے ہیلے اختیار کیے ہوں گے، اور کیسے سلو پروسیس سے وہ آپ کو وہاں تک لے کر گیا ہوگا، وہی ایک حربہ جو اس سے آدم علیہ السلام کے خلاف استعمال کیا تھا وہ ان کی اولاد کے خلاف بھی استعمال کر رہا ہے۔ لہٰذا اکابرین یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر انسان ماضی کے کسی بھی گناہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو پورے شرح صدر کے ساتھ معافی مانگے کہ اللہ اس کی اس معافی کو ضرور قبول فرمائیں گے، چاہے معاشرہ قبول کرے نہ کرے، چاہے فیملی قبول کرے نہ کرے، لیکن اللہ کی ذات ضرور قبول کرتی ہے۔ بلکہ اکابرین تو یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی گناہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور سچے دل سے مانگتے ہیں اور دوبارہ نہ کرنے کا تہیہ کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کو دوبارہ اس گناہ کی معافی مانگنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو آپ کا ماضی یاد دلاتے ہیں یا پچھلے گناہوں کا آپ کو تانا دیتے ہیں۔
یہاں تک کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کے گناہ کے اوپر جو گواہ ہوتے ہیں، اس کا اپنا وجود اس کے گناہ کے اوپر گواہ ہوتا ہے. جس جگہ وہ کرتا ہے وہ جگہ اس کے گناہ کی گواہ بن جاتی ہے، فرشتے اس کے گناہ کے گواہ بن جاتے ہیں. تو اللہ پاک ان سب گواہوں سے یہ کہتے ہیں کہ میرے بندے کا یہ گناہ بھول جاؤ. لہٰذا زندگی کی کوئی کمی اور حالات کی کوئی بھی محرومی ایسی نہیں ہے کہ جس کو انسان جواز بنا کر یہ بات کہہ سکے کہ میرے اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتے. یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے. اگر ایسا ہوتا تو یہ گلہ سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کرتے. لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماضی کی غلطیوں اور گناہوں کی تلافی کرنے والا بنائے اور ہمارے آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت کے لیے کفارہ بنا دے. آمین یا رب العالمین.